السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا وإمامنا وشفيعنا ومشفعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام أيضا والله لا يؤمن حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، ہماری بادانوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، کسی کے سنگ در کو چومنا مخبور ہو جانا، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا، یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے، یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے، چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے، ہم روک رہے ہیں باطل کو کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے، یہ راستہ جنت جاتا ہے کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے۔ اسٹیج پر رونق افروز قابل صد احترام موقر علماء کرام، مہمانان اعظام، کمال پور کے نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ان بچوں کو جنہوں نے اس مدرسے سے فیض حاصل کیا اور حافظ قرآن بنے۔ مجھے معلوم ہوا اللہ کے فضل اللہ کے کرم سے ہمارے اس مدرسے میں 8 بچے حافظ قرآن بنے ہیں، جن میں سے 7 بچے ہیں اور 1 ہماری بچی ہے۔
ماشاءاللہ، یہ اللہ کی طرف سے بڑی سعادت اور خوشی کا موقع ہے۔ مبارکباد کے لائق ہے یہ بچے کل روز محشر میں جب اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کے بارے میں جو حافظ قرآن بنے ہیں جنت کا فیصلہ فرما چکا ہوگا تو رب ان سے کہے گا کہ بچوں قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے بلند درجوں پر چڑھتے چلے جاؤ۔ ان کے ماں باپ مبارکباد کے لائق ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دین کی عظیم نسبت کا احترام کرتے ہوئے دین میں لگایا، اور ان بچوں کے ماں باپ کو کل اللہ پاک اکرام و اعزاز سے نوازے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کل روز محشر میں اللہ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پر ایسا تاج رکھے گا کہ اس کی روشنی ایسی ہوگی کہ اگر آسمان کا یہ آفتاب اور سورج دنیا میں آ جائے تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ اس آفتاب کی روشنی اس تاج کے مقابلے میں پھیکی پڑ جائے، اتنا ضیاء، اتنی اس کی روشنی۔ اللہ کی طرف سے ایسا ہار اور ایسا تاج کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا۔ ان کے ماں باپ بھی مبارکباد کے لائق ہیں، اور خاص طور پر اس مبارک اور مسعود موقع پر بچوں کے استاذ محترم سب سے زیادہ مبارکباد کے لائق ہیں جنہوں نے شب و روز دن رات لیل و نہار بچوں کے ساتھ محنت کی اور انہیں حافظ قرآن بنا دیا۔ اللہ کی طرف سے بڑا مبارک موقع ہے یہ، اور سب سے زیادہ تو میں مبارکباد پیش کروں گا اس ادارے کے جو اراکین ہیں، کمیٹی والے ہیں، گاؤں والے ہیں، اور ان سب کو ساتھ لے کر محبت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ جو اس ادارے کے محتمم ہیں، ناظم ہیں حضرت مولانا مفتی فراہیم صاحب، وہ یقیناً مبارکباد کے لائق ہیں۔ ہم جب یہاں آتے ہیں تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے مفتی فراہیم صاحب کی محنت کو دیکھ کر۔ اصول اور ضابطے کے ساتھ ہمارا یہ مدرسہ قاسم العلوم دن بدن ترقی کی راہوں پر گامزن ہے۔ یقیناً یہ خوشی کی بات ہے یا نہیں گاؤں والے بتاؤ؟ ماشاءاللہ بتایا مفتی صاحب سے، میں پوچھ رہا تھا کتنے بچے ہیں امسال، مفتی فراہیم صاحب بتا رہے تھے کہ اس سال 542 بچے ہیں۔ کچھ بچے حافظے میں ہیں، کچھ ناظرے میں ہیں، کچھ ہمارے ہاں پرائمی کا نظام ہے، سب ملا کر 542 تعداد۔ اور ایک تو بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ گاؤں کے اندر عربی پڑھنے پڑھانے کا بھی نظام قائم ہے۔ ابتدائی فارسی کے اندر بھی بچے ہیں اور اول عربی کے اندر بھی بچے ہیں، یعنی کہ آپ کا یہ مدرسہ صرف عمارتوں کا نام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہاں محنت ہو رہی ہے۔ اس موقع پر گاؤں والوں کو سب کو اسی طرح ساتھ معاونت کے ساتھ شانہ بشانہ چل کر اپنے اس مدرسے کو ترقی دینی ہے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ سارا گاؤں مفتی صاحب پر، مفتی فراہیم صاحب پر اعتماد کرتا ہے، اور مفتی صاحب ان کے اعتماد کو بحال رکھتے ہوئے اس مدرسے کے اندر دن رات محنت کر رہے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں ہمارے مفتی صاحب ہمارے مدرسے میں خادم الاسلام میں بھی تشریف لاتے رہتے ہیں، اور جو ادارے کے ذمہ داران ہوتے ہیں ان سے بھی ربط ضبط قائم رکھتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمال پور کا جو مدرسہ ہے اس وقت کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے وہ محنت کی طرف گامزن ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ میں تمام بستی کو، پورے کمال والوں، پل والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کمیٹی والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات محبتوں کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، خیر کے ساتھ اس نیک کام کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑی مبارکباد کا موقع ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہاں
ایک دینی جلسے میں ایمان کی نسبت پر جمع ہوئے. اللہ نے قرآن کی نسبت پر ہمیں یہاں جمع فرمایا. قرآن اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے. اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا اور ہم سب کو آقائے نامدار تاجدار بطحہ حضرت عبداللہ کے لخت جگر، حضرت آمنہ کے نور نظر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بابرکت دامن سے وابستہ فرمایا. یہ ہمارے اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے. قرآن کی نعمت ملی اور ہم سب قرآن سے محبت رکھتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ اسی قرآن اور ایمان کے محبت کے صدقے اللہ کل ہماری مغفرت فرمائے. قرآن کو دیکھنا عبادت، قرآن پڑھنا عبادت، قرآن سننا عبادت. قرآن جس جگہ پڑھا جائے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، شیاطین بھاگ جایا کرتے ہیں. جس جگہ اللہ کا کلام پڑھا جائے باطل کے خیموں کے اندر شعلہ زنی ہو جاتی ہے. جہاں قرآن پڑھا جائے اللہ کی مدد کا فیصلہ ہوتا ہے. جہاں قرآن پڑھا جائے اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر اور سب سے خیر کا حامل، سب سے افضل اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو بھی قرآن پڑھائے. اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے، ایمان سکھائے. کمال پور والوں، آج کا دور کیا چل رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. ساری دنیا مسلمانوں کے ایمان کو ختم کرنا چاہتی ہے. سارا باطل ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کر اعلان کر رہا ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، ایمان کو ختم کر دیا جائے، قرآن کو مٹا دیا جائے، نبی کے نام لینے والوں کا نام ختم کر دیا جائے. ہاں دنیا چاہتی ہے ہماری نسلوں کا ایمان ختم کر دیا جائے، ان کے سینے سے ایمان کو نکال لیا جائے. ایمان کے رہزن، ایمان کے ڈاکو آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارے بچوں کو مرتد بنانے کی فضائیں قائم کی جا رہی ہیں. ایسے حالات کے اندر کمال پور والوں، اگر ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی تو یاد رکھنا کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں کامیاب کر سکے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مسلمان سچا مسلمان بن کر دکھائے، ایک مومن سچے ایمان پر آئے، نبی کے راستے پر آئے، نبی کے طریقے پر آئے، نبی کی شریعت پر آئے، نبی کے دین پر آئے، نبی کے مذہب پر آئے اور دنیا کو اعلان کر کے بتائے کہ ایک مسلمان اپنے نبی کا سچا عاشق ہوتا ہے، آپ کے لیے جیتا ہے، آپ پر مرتا ہے. ایک مسلمان کے لیے اپنے نبی سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آبیتی بیان کرتے ہوئے قصہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں میں عبرانی النسل تھا، میرا باپ مجوسی آگ پرست، آگ کی پوجا کرنے والا. میرے گھر کے اندر آگ جلتی رہتی، 1000 سال تک آگ چل رہی تھی، بجھی نہیں، آگ کی پوجا کی جاتی تھی. میں تھوڑا سا بڑا ہوا، مجھے شعور آیا، میرے باپ نے مجھے مکلف کیا کہ تمہیں گھر کے اندر رہنا ہے اور صرف تمہارا مشغلہ اور تمہارا کام یہ ہے کہ تمہیں اس آگ کو بجھنے نہیں دینا، اس آگ کے اندر لکڑیاں ڈالتے رہنا ہے، ایندھن ڈالتے رہنا ہے. فرماتے ہیں مجھے بڑا عجیب سا لگتا، میں باہر جانا چاہتا تھا، اتفاق سے میرا باپ بیمار ہو جاتا ہے اور زمیندار تھا، زمین سے کہیں پیسے آنے والے تھے کہیں سے.
بیمار ہو گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم جاؤ اور پیسے لے کر آ جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کہنے کے مطابق چلا، راستے میں ایک راہب جو اس وقت کا عیسائی راہب تھا، برحق دین تھا، وہ مجھے راستے میں ملا اور اس نے مجھ سے سلام کیا اور مجھ سے گفتگو کرنی شروع کی تو مجھے اس کی بات بہت اچھی لگی۔ میں نے ساری تفصیل بتائی تو مجھ سے کہنے لگا کہ تم مجھ سے ملاقات کرنا۔ میں پیسے لے کر باپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ باپ نے پوچھا تاخیر کیوں ہوئی؟ کہنے لگے بہانہ لیا کہ اس طرح سے تاخیر ہو گئی تھی، واپس آ گئے۔ پھر کہتے ہیں مجھے راہب کی بات اچھی لگی تھی، میں بہانہ لے کر راہب سے ملاقات کرتا۔ اس راہب نے مجھ سے کہا کہ اے سلمان فارسی، اگر تمہیں دین برحق کی تلاش ہے، اگر تم اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہو تو تمہیں قربانی دینی ہوگی، تمہیں اپنا گھر چھوڑنا ہوگا، ماں باپ کو چھوڑنا ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں پریشان تھا کہ میں آگ کی پوجا کس طرح کروں۔ میں نے قربانی دینے کی سوچ لی اور گھر سے نکل گیا، راہب کے پاس پہنچا، ایمان لے کر آتا ہوں۔ اس راہب کا انتقال ہونے لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے مرنے سے پہلے تم اس فلاں دوسرے راہب کے پاس جانا۔ میں اس کے پاس گیا، اتفاق سے چند روز کے بعد اس کا بھی انتقال ہونے لگتا ہے۔ چوتھے راہب کے پاس میں گیا اور جانے کے بعد میں نے کہا کہ دین برحق کیا ہے، تو اس راہب نے مجھ سے کہا تھا کہ اے سلمان، ایک جگہ ہے جس کو یثرب کہتے ہیں، مدینہ کہتے ہیں، وہاں ایک رسول آئیں گے، وہاں ایک پیغمبر آئیں گے، وہاں آخری نبی آئیں گے، علامتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں، جاؤ وہاں کسی طرح سے چلے جاؤ۔ کمال پور کے نوجوانوں، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میرے پاس یثرب جانے کے پیسے نہیں تھے، میرے پاس یثرب جانے کا موقع نہیں تھا۔ میں کسی کے پاس گیا اور میں اس کا غلام بن گیا اور میں نے کہا مجھے غلام بنا کر بھیج دو کسی طرح، تجارت کی منڈی لگتی ہے اور مجھے غلام بنا کر ایک یہودی یثرب لے جاتا ہے، مدینہ لے جاتا ہے۔ میں مدینہ گیا اور ایک غلام بن کر ایک یہودی کے یہاں کام کرنے لگ جاتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن کھجور کے پیڑ پر کھجوریں چن رہا تھا، اچانک ایک شخص باغ میں آیا اور میرے مالک یہودی سے کچھ رسول اور پیغمبر کی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ وہی رسول ہے۔ میں کھجور کے پیڑ سے اتر کر آیا تو میرے مالک نے میرے چہرے پر کھینچ کر تماچا مارا، تھپڑ مارا اور کہا تو غلام ہے، غلام بن کر رہ جا، اپنا کام کر۔ فرماتے ہیں میں چھپڑ رسول کے خاطر برداشت کر گیا، ایمان کے خاطر برداشت کر گیا۔ ایک دن پھر میں پیڑ پر کھجوریں چن رہا تھا، ایک شخص باغ میں داخل ہوا اور وہ یوں کہنے لگا کہ مدینہ کے اندر ایک رسول اور پیغمبر آئے ہیں جو اپنے آپ کو پیغمبر اور رسول بتاتے ہیں۔ جب اس نے یہ کہا میں کھجور کے پیڑ پہ سے کود جاتا ہوں اور میں بھاگتا ہوا نبی پاک تاجدار وطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اپنے ہاتھ کے اندر ایک کھجور کی تھیلی لی ہوئی تھی۔ میں وہ کھجور لے کر نبی کے پاس آیا اور آ کر میں نے کہا کہ اے نبی کیا آپ کا نام محمد ہے؟ کہا ہاں میرا نام محمد ہے۔ تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے وہ کھجور کی تھیلی اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کی اور یوں فرمایا کہ یہ صدقہ ہے۔ نبی نے فرمایا کہ نبی صدقہ نہیں کھاتے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے اس راہب نے جو علامتیں بتائی تھی ان میں پہلی علامت یہ تھی کہ نبی صدقہ نہیں لیں گے۔ میں سمجھ گیا کہ پہلی علامت سچی ہو چکی ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ دوسرے دن پھر کھجور لے کر آیا، نبی کی خدمت میں پیش کی اور فرمایا صدقہ نہیں ہے، ہدیہ ہے۔ نبی نے وہ ہدیہ کھجور قبول کی، خود بھی کھائی اور صحابہ کو پیش کی۔ میں سمجھ گیا کہ دوسری علامت سچی ہو گئی۔ راہب نے کہا تھا کہ وہ نبی صدقہ تو نہیں لیں گے، ہدیہ لیں گے، ہدیہ آپ نے قبول فرمایا۔ پھر میں اٹھ کر چلا اور تیسرے دن
ہوں میرے آقا میرے سرکار تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. سلمان آتے ہیں, سلمان کو دیکھ کر میرے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے اپنا کرتا اتارا اور اتار کے کہنے لگتے ہیں کہ سلمان مجھے میری نبوت کا امتحان لینے آئے ہو, آؤ آؤ آؤ. اور کرتا اتار کر آپ نے پشت پھیری اور مہر نبوت کو دکھا دیا. سلمان گرتے ہیں, قدموں میں پڑ جاتے ہیں, رونے لگتے ہیں اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی, آپ ہی برحق نبی ہیں, آپ ہی سچے نبی ہیں, آپ ہی صادق نبی ہیں. مجھے راہب نے یہ بتایا تھا کہ جو نبی مدینے کے اندر آئیں گے ان کے شانے پر مہر نبوت ہوگی. میں نے اس مہر نبوت کو دیکھ لیا, میں آپ پر ایمان لے کر آتا ہوں. حضرت سلمان فارسی مسلمان ہو جاتے ہیں, ایمان لے کر آئے. اب غلام تھے, اللہ کے نبی سے فرمایا, نبی نے کہا جاؤ اپنے مالک سے مکاتبت کا معاملہ کرو اور یوں کہو میں کچھ پیسے کما کر تمہیں دے دوں گا, تم مجھے آزاد کر دینا. سلمان فارسی حضور کی خدمت میں آئے اور صحابہ نے مدد کی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آزاد ہو جاتے ہیں. پھر صفہ کا مینیجر حضرت سلمان فارسی کو بنا دیا جاتا ہے. مسلمانوں, نبی کی خدمت, نبی کا ایمان, گھر چھوڑنے کی برکت یہ ہوتی ہے. آگ کی پوجا کرنے والے کا بیٹا, ہاں سلمان فارسی نبی کا اتنے قریب ہو جاتا ہے, نبی کی محبت کے صدقے, نبی کے جذبے کے صدقے, نبی کے وسیلے کے صدقے, نبی کے صدقے میں ہاں نبی نے اعلان کیا سلمان منا ومن اہل البیت, سلمان مجھ سے ہے اور میرے کنبے سے ہے, میرے گھر والوں سے ہے. ایک عمران کا رہنے والا جس کے باپ بھی آگ کی پوجا کیا کرتے تھے, آج نبی اعلان فرما رہے ہیں سلمان منا ومن اہل البیت, سلمان مجھ سے ہے اور سلمان میرے گھر والوں میں آتا ہے. اللہ کی قسم اصل ایمان ہے. کمال پور والوں, اگر ایمان ہے اور نبی سے محبت ہے تو دیکھو نبی سے محبت کے صدقے میں ایک عبرانی نسل کا شخص سلمان فارسی اللہ کے نبی کے خاندان سے ہو جاتا ہے اور نبی اسے اعلان کر کر کہتے ہیں کہ سلمان مجھ سے ہے اور سلمان میرے گھر والوں میں سے. آج اللہ کی قسم ہم ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے, مسلمان بن گئے, ایمان لے کر آئے اور ہمارے آباء و اجداد کے صدقے میں ہمیں ایمان نصیب ہوا, مسلمان ہو گئے, ایمان ہمیں ورثے میں مل گیا. لیکن آج ہمارے مسلمانوں کو ایمان کی قدر نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ آج ایمان کے باوجود ایمان پر عمل پیرا امت مسلمہ نہیں ہے. آج کا مسلمان ایمان سے دور نظر آتا ہے. آج کا مسلمان کون سا گناہ ہے جسے دیکھ کر آسمان نہ شرما جائے, زمین نہ پھٹ جائے. ہاں آج کا مسلمان شراب بھی پی رہا ہے, آج کا مسلمان زنا بھی کر رہا ہے, آج کا مسلمان سود بھی کھا رہا ہے, آج کا مسلمان بیاج بھی دے رہا ہے, آج کا مسلمان دھوکہ بھی دے رہا ہے, جھوٹ بھی بول رہا ہے, وعدہ خلافی بھی کر رہا ہے, امانت میں خیانت بھی کر رہا ہے. آج گھروں کے اندر دین کا جنازہ اڑا دیا گیا. آج کا مسلمان نماز نہیں پڑھتا, آج کا مسلمان روزہ نہیں رکھتا, آج کا مسلمان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے. بڑوں کا احترام ختم, چھوٹوں پر شفقت ختم, علماء سے محبت ختم. ہاں آج کے ہم نام کے مسلمان نظر آتے ہیں. اگر ہمارا سچا ایمان ہوتا اللہ کی قسم ہماری نماز نہ چھوڑتی. اے مسلمانوں, کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کون مائی کا لال ہے جو یوں کہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی؟ موت آئے گی, آ کر رہے گی. ہاں ایک وقت آئے گا, آنکھ بند ہو جائے گی, کان سننا چھوڑ دیں گے, زبان بولنا چھوڑ دے گی, ہاتھ حرکت کرنا بند کر دے گی. چلنا چاہو گے چل نہ سکو گے, اٹھنا چاہو گے اٹھ نہ سکو گے. اور وہ وقت قریب آئے گا جسم کام کرنا بند کر دے گا. 4 آدمی آپ کو اٹھائیں گے اور قبر میں لے جا کر دفن کر دیں گے. وہاں جھوٹ کام نہیں آئے گا, وہاں وعدہ خلافی کام نہیں آئے گی, وہاں تو اعمال کا سکہ ہوگا. جس نے
نے روزہ رکھا، جس نے ایمان کے ساتھ قرآن پر عمل کیا، شریعت پر عمل کیا، دین پر عمل کیا، نبی سے سچی محبت کی ہوگی اور نبی کے راستے پر چلا ہوگا، اللہ اس کے لیے قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے، اور جس نے گناہوں میں زندگی گزاری ہوگی اللہ اس کے لیے قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ہاں ایمان والو، موت آئے گی، آ کر رہے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا، یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، سب کچھ فنا ہونی ہے، صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ جب موت پر حق ہے، بڑے بڑے نوجوان آئے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، جوانیاں مٹی میں مل گئی، بڑے بڑے حسین و جمیل آئے جن کو اپنے حسن و جمال پر ناز ہوا کرتا تھا، آج ان کا حسن، آج ان کا جمال زیر زمین مدفون ہے۔ ہاں ہاں، بڑے بڑے حاکم آئے جن کی حاکمیت کا ڈنکا بولا کرتا تھا، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے قارون، بڑے بڑے نمرود آئے اور کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے۔ ہاں دنیا ختم ہو جائے گی، ایمان والے کے لیے دنیا اصل نہیں ہے، اصل سفر آخرت کا ہے۔ حضرت شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا کہاں سے آئے؟ فرمایا سفر سے۔ فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں؟ سفر میں جا رہے ہیں۔ پوچھا کام کیا ہے؟ فرمایا سفر کر رہے ہیں۔ پوری زندگی ایک سفر نامہ ہے۔ بچہ چھوٹے سے بڑا، بڑے سے جوان ہوتا ہے، شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر بچے ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ اس مرحلے کے بعد آخری مرحلہ موت کا ہے۔ جب موت برحق ہے، سچی ہے، کوئی مانے نہ مانے، کوئی چاہے نہ چاہے، موت ہر کسی کو آ کر رہے گی۔ اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا موتو قبل ان تموتو او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کرو، مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کرو، اور اللہ کے نبی سے سچی محبت کرو۔ میں آپ کو حضرت عبداللہ مزنی کا ایک واقعہ سناؤں اور اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں پیارے نبی کے پاس تشریف فرما، غزوے کا موقع آتا ہے، آپ نے اعلان فرمایا صحابہ 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 اپنے گھروں سے مال لے کر آؤ۔ ہاں عبداللہ مزنی کہتے ہیں کوئی کھجور کا ڈھیر لاتا ہے، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی مال لے کر آتا ہے، میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ ہاں ہاں میں مسجد نبوی سے اٹھتا ہوں اور مسجد نبوی کے پاس ایک باغ تھا، میں اس باغ میں پہنچتا ہوں اور میں نے اس کے مالک سے کہا مجھے شام تک کسی مزدوری پر رکھ لیجئے اور مجھے کچھ مزدوری دے دینا۔ وہ باغ کا مالک منافق تھا، وہ خوش ہو گیا کہ مسلمانوں کو تکلیف دی جائے گی۔ اس نے کہا کہ میرا وہ بیل رہٹ چلا رہا ہے، اس بیل کو کھینچو، ہٹاؤ اور اس کا جوا اپنے سر پر رکھ کر، اپنی گردن پر رکھ کر پوری شام تک تمہیں اسی کے ارد گرد لے کر گھومنا۔ حضرت عبداللہ مزنی کہتے ہیں مجھے سودا منظور ہو گیا، میں شام تک اسی طرح اس جوئے کو اپنے کندھے پہ رکھ کر، گردن پر رکھ کر گھومتا رہا۔ بلاخر شام ہوتی ہے، میں نے وہ ہٹایا، مجھے مزدوری میں ایک سیر کھجور دے دی گئی اور میں اپنے گھر آیا، میری کمر پر خون تھا، میرا کمر زخمی ہو گئی تھی۔ ہاں میں نے غسل کیا اور کپڑے پہنے اور میں ایک سیر کھجور لے کر نبی کے دربار میں حاضر
ہے، تو سرور کائنات کے پاس جا رہا ہے، تیرے پاس تو صرف ایک کھجور کا سیر ہے۔ نبی کے پاس جا کر تو کیا جواب دے گا؟ کیسا تجھے لگے گا؟ ہاں کمال پور والو، عبداللہ مزنی ڈرتا ہوا، کانپتا ہوا، قدم بڑھاتا ہوا مسجد نبوی کے اندر پہنچتا ہے۔ میرے آقا، میرے سرکار، تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی پاؤں کو پھیلایا اور دور سے اعلان کیا، عبداللہ آؤ۔ عبداللہ آگے آئے، آپ نے اپنے سینے سے عبداللہ مزنی کو لگایا اور ایک سیر کھجور کا پیکٹ پھیلا، اپنے ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف میرے آقا نے اٹھایا اور فرمایا، صحابہ گواہ رہنا، کل قیامت کے دن اللہ جتنا ثواب اس سارے ڈھیر پر عطا کرے گا، اللہ اکیلے عبداللہ مزنی کو اس پر ثواب نصیب فرمائے۔ اللہ کی طرف سے نبی سے محبت دیکھی جاتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان سچے مسلمان بنے، سچے ایمان پر آئے، نماز نہ چھوڑے، رمضان قریب ہے، روزہ رکھیں، اللہ نے مال دیا ہے، حساب لگا کر زکات دیں، گناہوں سے دور، شراب سے دور، حرام سے دور، اور بیاج، سود، جتنے بھی بڑے گناہ، چھوٹے گناہ، سب سے دور رہ کر سچے ایمان کے ساتھ محبت کریں۔ اور آخر میں آپ سے میں بات کہوں گا کہ دیکھو مسلمانوں، حالات آپ کے سامنے ہیں، ان حالات کے اندر ایک مسلمان پر سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا کوئی بچہ قرآن پڑھے بغیر نہ رہ جائے۔ دنیا چاہتی ہے کہ ہماری نسلوں سے تعلیم کو ختم کر دیا جائے۔ میں اپنے اکابر کی موجودگی میں وسعت ذہنی کے ساتھ پیغمبر کی وراثت سمجھتے ہوئے آپ تک یہ پیغام پہنچانا فرض سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں، ہم یہ کہتے ہیں ہمارا بچہ ہر میدان کے اندر آگے بڑھنا چاہیے۔ ہاں، ہمارا بچہ ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، ہمارا بچہ پی ایم بھی ہونا چاہیے، آئی پی ایس آفیسر بھی ہونا چاہیے، لیکن صرف تمناؤں سے نہیں ہوتا۔ جو قوم اپنی نسلوں کو ترقی پر دیکھنا چاہتی ہے اسے قربانی دینا پڑتی ہے۔ آپ کو اگر ایک وقت فاقہ کرنا پڑے تو کرو، اگر ایک وقت آپ کو اگر بھوکا رہنا پڑے تو رہو، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم سے دور مت چھوڑنا۔ ہندوستان کا آنے والا وقت پڑھے لکھوں کا وقت ہے، تعلیم کا وقت ہے۔ اگر ہمارے بچے، ہماری نسلیں تعلیم سے پیچھے رہ گئی تو یاد رکھنا ایمان کے خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہر میدان کے اندر بچوں کو آگے بڑھاؤ، پروفیسر بناؤ، وکیل بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، آئی پی ایس آفیسر بناؤ، ادھیکاری بناؤ، اور سچے مسلمان بنا کر انہیں ایمان کے ساتھ آگے بڑھاؤ۔ لیکن ایک بات کہوں گا، سب کچھ پڑھایا، اگر قرآن نہیں پڑھایا تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ ہر گھر کا بچہ، بستی کا کوئی گھر ایسا نہ ہو اگر ایک گھر کے اندر 4 بچے ہیں تو چاروں کا قرآن پڑھا ہوا ہونا شرط اور لازمی اور ضروری ہے۔ ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسے اور اسکول بھیجیں۔ اگر ہم نے تعلیم سے رخ موڑ دیا، بہت دن ہو چکے یہ کہتے ہوئے کہ ہاں میاں پڑھ لیں گے بچے، نہیں مسلمانوں، خود بچے پڑھا نہیں کرتے، ان کا تعلیم کا دھیان ماں باپ کا فرض ہے، ان کا دھیان رکھو۔ بہت دن ہو گئے ہمارے بچوں کو نالی کے ڈنڈوں پر کھیلتے ہوئے، ہاں وقت ضائع کرتے ہوئے، زندگیاں برباد ہو چکی ہیں۔ آج وقت ہے کہ ہماری نسل آگے بڑھے، ہماری قوم آگے بڑھے۔ اور آپ سے کہوں گا، شادی پر پیسہ خرچ نہ کرو، بیاہوں میں پیسہ خرچ نہ کرو۔ ہاں آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، قوم پر خرچ کرو، کالج بناؤ، یونیورسٹی بناؤ، قوم کو آگے بڑھاؤ، قوم کے بچوں کو پڑھاؤ، قوم کے بچوں کو، قوم کے اندر بہت قابل بچے ہیں، صحیح بچے ہیں، لیکن میدان نہ ملنے کی وجہ سے ہمارے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ فضول خرچی کا وقت نہیں ہے، رب نے پیسہ دیا ہے، صحیح جگہ خرچ کرو، الٹی سیدھی جگہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ہمارے یہ جو مکاتب اور مدارس
دینی ادارے چل رہے ہیں، ان سے خاص تعلق قائم اور دائم رہنا ضروری ہے۔ میں آخر میں پھر ایک مرتبہ مفتی فراہیم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو بڑے منظم نظام کے ساتھ سب کو ساتھ لے کر پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ ہمارے اس مدرسے کو قاسم العلوم کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے مفتی صاحب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بستی کے کمال پور کے ہر بچے کو قرآن پڑھنے والا بنائے، دین کی محنتوں کو کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ